سب سے پہلے مجھے ذرا موافقت کر کے دیں ان چیزوں میں، آپس میں ذرا میل جوڑ کر کے دیں، میرا یہ سوال ہے آپ کی خدمت میں۔ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ وحی الہی کا سلسلہ رسول کی مصدقات سچی خوابوں کے ساتھ ہو چکا تھا، تو پھر اس میں تشویش کیسی تھی، پریشانی کیسی تھی، غم کیسا تھا؟ یہ چادریں اوڑھ اوڑھ کے نبی کا سونا آپ جو بیان کرتے ہیں، دیکھیں ادھر یہ روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول زبان کو حرکت دیں اور میرے ساتھ پڑھیں، اقرا پڑھیں، لیکن خدا کہہ رہا ہے لا تحرک، اے میرے رسول آپ زبان کو حرکت نہ دیں۔ ایک ایسی شخصیت کے جس کے بارے میں جب سے کائنات وجود میں آئی ہے، اس زمین پر انسانیت کا وجود ہے، ہر آنے والے نبی کا وسیع، کائنات میں ہر مقدس کتاب میں جس شخصیت کا ذکر موجود ہے، اس بندے کو خود علم نہیں ہے کہ میں کتنی بڑی شخصیت ہوں۔ یہ بات آپ کے ذہن کو لگتی ہے؟ ذرا سمجھیں، ذرا غور کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو حضرت امام الانبیاء سید الانبیاء سید القونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ اہل سنت میں بچے کو اس بات کا علم ہے، انہیں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس میں مشہور ترین جو روایت ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں موجود تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر کے کہا اقرا، آپ پڑھیے، یعنی آپ سے وہ پڑھانا چاہ رہے تھے۔ پھر آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر سینے کے ساتھ لگایا، دبایا، اور پھر خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس چیز کو دیکھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے، ہم نے قرآن و سنت سے کچھ دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ قرآن بلکہ روایات کے مقابلے میں یہ اہل سنت کا بھی یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ پہلے قرآن ہے اور پھر روایات ہیں۔ ہم نے قرآن سے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آیا جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت مل رہی تھی، اس سے پہلے آپ کو پتہ علم تھا یا نہیں تھا؟ کیا وہ آپ کے ساتھ پہلا حادثہ تھا؟ کیا آپ واقع پڑے نہیں تھے؟ کیا وحی کے نزول کا یہی طریقہ ہے جو اس روایت میں بتایا جاتا ہے؟ روایت اگرچہ بخاری میں ہے، اتھینٹک کتابوں میں ہے، جناب معتبر ترین کتابوں میں ہے، لیکن قرآن کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا کہ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآنی آیات کا آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا۔ میرا جو ڈیوٹی ہے، میری جو ذمہ داری ہے، وہ کسی بات پر فیصلہ کرنا نہیں ہے، میری ذمہ داری تحقیق پیش کر دینا ہے۔ آگے آپ کا ذہن کیا کام کرتا ہے، آپ اسے کیسے سمجھتے ہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سورہ نمل آیا نمبر 23، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے رسول فرما دیجئے، قل اننی ہدانی ربی، بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت عطا فرمائی ہے، الی صراط مستقیما، سیدھے رستے کی طرف، دینن، وہ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ دینن قیما، ایک مضبوط دین کی خدا نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور وہ دین ہے یک طرفہ، ایک خدا کو پوجنے والوں کا دین ہے، وما کان من المشرکین۔ اب جو خدا نے اپنے رسول کو ہدایت دی ہے، کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ یہ ہدایت 40 سال کے بعد دی ہے؟ کوئی کسی کے پاس دلیل، کوئی روایت، کوئی قرآن کی آیت کہ یہ دلیل جو خدا نے یہ ہدایت اپنے رسول کو دی ہے سیدھے رستے کی، ملت ابراہیم کی، یہ کیا اس وقت ہدایت دی ہے جب وحی اتری ہے؟ اس سے پہلے نعوذ باللہ تعالی اللہ کے پیغمبر کے پاس یہ ہدایت والا کی نعمت نہیں تھی، بلکہ یہ بات متفقہ ہے کہ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سالہ پہلی زندگی بھی اس طرح کی انمول زندگی ہے کہ آپ نے پوری زندگی کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نبوت کے شایان شان نہ ہو، بلکہ کفار مکہ آپ کو صادق، امین، سچا اور ایمانت دار کہتے ہیں۔ یہ ہے میرے پیغمبر کی اس سے پہلے کی سیرت۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، میرا یہ موقف ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ یہ جو ہدایت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے دی ہے، یہ اس وقت سے آپ کے خمیر میں توحید الہی کی ہدایت رکھ دی گئی ہے جب ابھی کائنات کا وجود میں نہیں تھا۔ یہ ہے قرآن کی پہلی آیت۔ قرآن مقدس کی دوسری آیت سورۃ یاسین، اللہ پاک فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، اے میرے رسول آپ رسولوں میں سے ہیں۔ انک، اب کوئی کسی کے پاس دلیل ہے کہ یہ رسولوں میں سے کب ہوئے ہیں؟ 40 سال کے بعد ہوئے ہیں، جب پہلی وحی آتی ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو تب
اللہ کے پیغمبر رسولوں میں سے ہوئے نہیں، اللہ اس تقدیر کی بات فرما رہے ہیں جو اس کائنات کی تخلیق سے بھی ہزاروں سال پہلے لکھ دی گئی ہے، اس میں اے میرے رسول ہم نے آپ کو رسول لکھ دیا تھا۔ تو کیا اس بات کا علم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں تھا؟ اے میرے رسول آپ فرما دیں کہ میں رسول ہوں، علی صراط مستقیم، میں سیدھے راستے پر ہوں، میں سیدھے راستے پر تھا۔ یہ رسول خود جب فرما رہے، تم کہہ رہے ہو کہ رسول کو پتہ نہیں تھا، جب جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں آپ بڑے بے چین ہوئے، آپ بڑے پریشان ہوئے، پہاڑ پر جا کے اپنے آپ کو گرانے کا پروگرام بنایا، لیکن رسول خود کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو سیدھے راستے پہ ہوں اور میں سیدھے راستے پہ تھا۔ یہ قرآن کی آیت ہے نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ دیکھیں ایک ایسی شخصیت کے جس کے بارے میں جب سے کائنات وجود میں آئی ہے، اس زمین پر انسانیت کا وجود ہے، ہر آنے والا نبی، ہر آنے والے نبی کا وسیع، کائنات میں ہر مقدس کتاب میں جس شخصیت کا ذکر موجود ہے، اس بندے کو خود علم نہیں ہے کہ میں کتنی بڑی شخصیت ہوں۔ یہ بات آپ کے ذہن کو لگتی ہے؟ ذرا سمجھیں، ذرا غور کریں۔ حضرت جناب عیسیٰ پیغمبر کے بارے میں فرمایا گیا، سورہ جناب صف ہے، میں نے آپ کی خدمت، اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اے قوم بنی اسرائیل سن لو، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے بعد ایک خدا کا رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اور یہ پوری قوم بنی اسرائیل کو بتا کے جا رہے ہیں، پوری قوم، یعنی یہودیوں کو کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، ان کی صفات، ان کی عادات، ان کے اخلاق، ان کے اوصاف، ان کا کردار، ان کا رہنا سہنا، ان کی سرزمین، یہ سب جانتے ہیں۔ جب وہ جانتے ہیں تو جن کے گھر میں نبی پیدا ہونے والا ہے، جن کی کوکھ میں صدیوں سے صلب میں یہ نور منتقل ہوتا آ رہا ہے، کیا انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمارے صلب سے ایک ایسا نور منور، ایک ایسا اعلیٰ ترین نور چمکنے والا ہے جس کی روشنی سے پوری کائنات چمک اٹھے گی؟ نہیں انہیں علم۔ یہ تیرا عقیدہ، یہ تیری سمجھ، تیرا مقابلے میں دیکھ۔ اب ہم قرآن مقدس کی اگلی آیت کو پڑھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ تو بات ہو گئی یہاں تک کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس عظیم شخصیت کو یہ علم نہ ہو کہ میں نبی ہوں؟ یہ جب ایسا پتہ چل جائے کہ نہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ بات موجود تھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں ایک اللہ کی برگزیدہ شخصیت ہوں، تو یہ تمام روایات کا پھر آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ جن روایات میں یہ ہے کہ رسول چڑھ گئے، پھر انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، اور یہ آپ خود اس کا حساب لگا سکتے ہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ آگے چلیے، اب کہتے ہیں وحی کے بارے میں کہ وحی کا نزول کیسے ہوا، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ سب سے پہلے یہ بات غور سے سن لیں، سب سے پہلے مجھے ذرا موافقت کر کے دیں، ان چیزوں میں آپس میں ذرا میل جوڑ کر کے دیں، میرا یہ سوال ہے آپ کی خدمت میں۔ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ وحی الہی کا سلسلہ رسول کی مصدقات سچی خوابوں کے ساتھ ہو چکا تھا، تو پھر اس میں تشویش کیسی تھی، تشویش کیسی تھی، پریشانی کیسی تھی، غم کیسا تھا؟ یہ چادریں اوڑھ اوڑھ کے نبی کا سونا آپ جو بیان کرتے ہیں، پریشان ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسا تھا؟ جب خواب میں حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر وحی کی ابتدا سچے خواب میں ہوئی، جو میں رات کو خواب دیکھتا ہوں وہ مجھے دن کو نظر آ جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وحی الہی، اور نبیوں کی خواب بھی وہی ہوتی ہے۔ جب وحی کا سلسلہ پہلے شروع ہو جاتا ہے، پہلے شروع ہو گیا، اگرچہ وہ خواب قرآن کا حصہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میں انہیں قرآن کا حصہ سمجھ رہا ہوں، وہ آپ رسول کی وحی خفی کہہ لیں، آپ حدیث کہہ لیں، لیکن یہ وحی جیسی چیز تو پہلے موجود ہے نا، تو پھر اتنی تشویش کیوں؟ آگے قرآن مقدس کے ہم قرآن کی عدالت میں یہ فیصلہ رکھتے ہیں کہ اے قرآن آپ بتائیے کہ کیا رسولوں پر، نبیوں پر ایسے وحی نازل ہوتی ہے کہ کیا پہلی دفعہ جبرائیل علیہ السلام کسی نبی کے پاس آئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک ہر نبی کے پاس وحی لے کے آتے رہے ہیں۔ ذرا پوری تاریخ میں مجھے ایک واقعہ بتائیں کہ جبرائیل علیہ السلام پہل کسی نبی کے پاس آتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے اقرا، پڑھ، نبی کو کہتا ہے پڑھ، پھر اسے دبوچتا ہے، پھر اسے سینے سے لگاتا ہے، پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ نبی پڑھنا شروع کرتا ہے۔ پوری تاریخ انبیاء میں مجھے ایک روایت چاہیے، ایک حدیث چاہیے کہ کسی نبی کے پاس جبرائیل علیہ السلام اس طرح وحی لے کے آتے ہیں، نہیں ملے گی۔ اب قرآن پڑھتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں نزلہ علی قلبک، اے میرے پیغمبر ہم نے اس وحی الہی کو آپ کے قلب پر نازل کیا، یعنی جو مرکز ہے، جو منبع ہے، جو جگہ ہے، جو مقام ہے وحی کے نزول کا، وہ قلب ہے، قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پہلے یہ نور، یہ وحی قلب پر اترتی ہے اور پھر یہ زبان پر آتی ہے۔ کیسے آتی ہے؟ قرآن مقدس کا ایک دوسرا مقام اللہ پاک فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، جب وحی اترتی میرے رسول اسے جلدی جلدی سے پڑھنا شروع کرتے، یعنی کہ جو قلب پر وحی اتر رہی ہے اسے یاد کرنے کی آپ کوشش کرتے۔ آپ فرماتے، اللہ فرماتے لا تحرک بہ لسانک۔ دیکھیں ادھر یہ روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول زبان کو حرکت دیں اور میرے ساتھ پڑھیں، اقرا پڑھیں، لیکن خدا کہہ رہا ہے لا تحرک، اے میرے رسول آپ زبان کو حرکت نہ دیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جلدی جلدی کریں، ان علینا جمع ہوا قرآن، اس کا جمع کرنا ہم پر ہے،
اس کا جمع کرنا اور اس کو پڑھانا اور اس کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی یہ پتہ چلا کہ وحی الہی کا جو مرکز ہے، جگہ ہے، مقام ہے اترنے کا، وہ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن مقدس کے ان تمام مقامات کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جو میرا تجزیہ، جو میرا ریسرچ ہے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔